جیسے ہی یہ بیانات طارق جمیل صاحب نے دیے کہ جیسے مولانا طارق جمیل کچھ دن پہلے آپ کو معلوم ہوگا مانسہرہ کے تبلیغی اجتماع میں گئے اور وہاں پر جو تقریر ہے وہ کرنے تو تم نے مجھے کھلونا بنایا ہوا ہے، جن کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ان کو تم بٹھا رہے ہو، جس کو اللہ نے ہوگا شاباش، کمال کر دیا، تاریخ بدل دی تم نے۔ السلام علیکم دوستوں، آپ جانتے ہوں گے کہ آج کل کس طرح مولانا طارق جمیل پر کالے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں انہیں رسوا کر کے تبلیغی جماعت کے اجتماع سے نکالا گیا اور پھر اس کے بعد ان کے بیانات پر پابندی لگا دی گئی۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سب کی اصل وجہ کیا بنی اور اس سب کے پیچھے در حقیقت کون ہے۔ ویڈیو پہ جانے سے پہلے ہمارے چینل بلبل ٹاکیز کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ اچھا سر، عمران خان کی ریاست مدینہ کے آپ وکیل رہے کہ عمران خان نے ریاست مدینہ کا نام لیا، اور مجھے بھی ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں۔ میں آج کہتا ہوں اور بار بار کہہ چکا ہوں، وہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیں، اللہ بندے کو بدل دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے۔ لیکن آپ نے کیا سر ایسا دیکھا عمران خان میں؟ آپ کئی ملاقاتیں بھی اس پہ ہوئی کہ آپ نے ان کی وکالت کی کہ ریاست مدینہ کے لیے اس کے لیے کہا کہ اس خلوص پہ نہ اس پہ شک کریں۔ سچا آدمی ہے عمران خان، دیانتدار آدمی ہے، مومن آدمی ہے۔ ریاست مدینہ کوئی بلڈنگ تو ہے نہیں جو اس نے بنانی تھی، جی جی، وہ تو لوگوں کے تعاون سے بننی تھی۔ لوگ جھوٹ چھوڑیں، زنا چھوڑیں، شراب چھوڑیں، جوا چھوڑیں، قتل چھوڑیں، لڑائیاں چھوڑیں، اس سے ریاست بنتی ہے، نہ کہ کوئی بلڈنگ ہے جو وہ کھڑی کر کے کہتا کہ یہ ریاست مدینہ۔ سر آپ کو یقین تھا کہ عمران خان آپ نے ملے، آپ پہلے بھی جانتے تھے، وہ آپ کو جانتا تھا، اور یقین تھا کہ عمران خان اتنی ہمت سے جیل کاٹ لے گا؟ یقین تھا، کیسے؟ 100% یقین تھا۔ کیسے؟ جو اس سے ملاقاتیں ہوئیں، اس کا عزم دیکھا، حوصلہ دیکھا، اس سے مجھے اندازہ تھا کہ یہ کبھی ڈیل نہیں کرے گا۔ کب کوئی واقعہ، کوئی بات آپ کو یاد آتی ہو جو اس نے کی؟ اب جیسے وہ چاروں طرف سے آخری ملاقات کب ہوئی تھی عمران خان سے؟ اس کی حکومت ٹوٹنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی ہوئی، لیکن مجھے ڈیٹ تو ابھی آپ نہیں، دل نہیں کرتا اڈیالہ جیل جا کے ملنے؟ نہیں، وہ تو ملنے ہی نہیں دیتے تو کیا؟ آپ کے تو سارے جاننے والے ہیں۔ نہیں، وہ نہیں ملنے دیں گے۔ ویسے اگر ملنے دیں تو جائیں ضرور۔ ہاں، کیا کہنا چاہیں گے اگر آپ جا کر؟ کہوں گا شاباش، کمال کر دیا، تاریخ بدل دی تم نے۔ آپ خود سوچیں، اپنی عمر میں آپ کی تو لائن ہی ہے، جی، ایسی استقامت دیکھیے کسی میں؟ نہیں دیکھ۔ تو اللہ کے خوف اور یقین کے سوا کوئی یہ کر سکتا ہے؟ مولانا طارق جمیل کے وہ بیانات ہیں جن کی وجہ سے ان کے اوپر پابندی لگائی گئی۔ جب مولانا طارق جمیل کو نکالا گیا اور ان کو بیان دینے سے روکا گیا تو اسی عرصے میں انہی کی زبانی سنیے انہوں نے کیا کہا۔ ایک ہے نا، جو دو لوگوں کے درمیان معاملہ ہے یا معاشرے میں افراد کے درمیان معاملات ہیں، اس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ظلم بھی کر سکتے ہیں، چھینا جھپٹی بھی کر سکتے ہیں، حق بھی مار سکتے ہیں۔ ایک وہ ظلم ہو جاتا ہے جو ریاست کے نظام کے تحت لوگوں پر آنا شروع ہو جائے، اور جو ظلم ریاست کی سرپرستی کے ساتھ جڑ جائے۔ اس طرح کا منظر پاکستان میں کم از کم، میں اگر اپنی جو 40 سال کی عمر پار کر چکے ہیں، میری نسل، یا یہ ہمارے لیے تو ایک بالکل نئی چیز ہے کہ اس ملک جی بالکل، میری اب 70 سال عمر ہے، میں نے بھی نہیں دیکھا۔ اچھا، آپ 70 والوں نے بھی نہیں دیکھا یہ ظلم؟ نہیں دیکھا۔ تو پھر ہم جو 40-50 کے آس پاس کے لوگ ہیں، لیکن میں پر امید ہوں کہ اللہ نے اسے بدلنا ہے۔ 1 سال بیت گیا ہے، یعنی اس موجودہ نظام کو، اور الیکشن ہوا، اور الیکشن میں بہت بہیمانہ طریقے سے، ہر بات کھلم کھلا طریقے سے، جو یہ بھی ایک خیانت ہی کے زمرے میں آئے گا کہ اگر کسی نے کسی کو حق دیا ہے اور اس کا حق استعمال ہو رہا ہے اور وہ حق بیچ میں چھین کے اور کسی اور کو دے دے، تو اس کی وجہ سے ہی چیزیں جو ہے نا وہ ساری ڈسٹرب ہوئی ہیں۔ نہ ریاست اس مسئلے کو حل کرنے دے رہی ہے، اور اس کے حل کے راستے میں اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں کہ وہ حل کبھی نکل ہی نہ پائے۔ نہیں، یہ تو لوگوں کے لیے ہے نا کہ حل نہیں نکلے گا، تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل لی جائے
تو یہ جو ابھی اس وقت بولنے کی آزادیاں بھی مقید ہو رہی ہیں، سیاسی آزادیاں بھی سلب ہو رہی ہیں، شخصی آزادیاں، اجتماعی آزادیاں، ایک خوف اور حراسیت کا ماحول ہے ملک کے اندر، اس پہ شریعت ہماری کیا کہتی ہے آخر میں؟ اس کو بدلے گا اللہ، لیکن اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اس سے بھی بڑے ظالم آئے ہیں۔ میری زندگی لگ گئی، میری 18 سال کی عمر میں رائمنڈ آیا، اب میں 72 سال کا ہو گیا ہوں۔ کم بختوں تو میں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ایک بہت بڑے خاندان سے اللہ نے مجھے ادھر ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ یہاں پہنچایا، اور تم نے مجھے کھلونا بنایا ہوا ہے۔ جن کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ان کو تم بٹھا رہے ہو، جس کو اللہ نے ایک میں نعمت دی ہے اس کو تم کاٹے لگا رہے ہو کہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو بیٹھے ہوئے؟ جب عبدالوہاب صاحب کشف کی کاپیاں پڑھتے تھے اس وقت تم لوگوں کو اصول یاد نہیں تھے؟ یوسف قریشی کو تم لوگوں نے بنایا ہوا ہے، راول پنڈی کا فیصل وہ تو مولوی سعد کا ساتھی ہے۔ یہ صرف میرے لیے یہ سب کچھ ہے۔ میں تو چپ کر کے ایک طرف ہو کے بیٹھ جاؤں گا، مقامی سے روزہ لگاؤں گا، شب جمعہ میں جاؤں گا، گشت کروں گا، کوئی تبلیغ تو نہیں چھوڑنی میں نے مرتے دم تک۔ تمہیں شرم دلا رہا ہوں اور تمہارے ساتھیوں کو شرم دلا رہا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تمہارے دلوں میں نفاق بھرا ہوا ہے، منافقت بھری ہوئی ہے۔ رائمنڈ کو تالے لگوا دیں اگر اس کو ہم لے کر آئیں تو رائمنڈ کو تالے لگ جائیں گے میرے بیان کرنے سے۔ بہرحال میں بہت دکھ میں ہوں، اس لیے تمہیں پتہ ہے اتنے سال سے کٹھے ہیں، میں نے کبھی ایسی بات، لیکن تم لوگوں نے ظالموں مجھے وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ میری بس ہو گئی ہے۔ اور تم بھی انشاءاللہ تیار رہو، تمہارے بستر بھی گول ہونے والے ہیں۔ اگر تمہاری یہی بد اخلاقی اور یہی منافقت رہی تو تمہارے بھی بستر گول ہونے والے ہیں۔ مولوی بٹلہ صاحب امیر ہیں، کس نے ان کو امیر بنایا ہے؟ کس کے سامنے یہ فیصلہ ہوا ہے؟ جو ایک سیکنڈ کا غصہ نہیں برداشت کر سکتا وہ امیر بن سکتا ہے، اور اس کو بھی تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے۔ یہ میں سارے میسج اب پوری دنیا میں پھیلاؤں گا۔ یہ وجہ کہ جیسے مولانا طارق جمیل کچھ دن پہلے آپ کو معلوم ہوگا مانسہرہ کے تبلیغی اجتماع میں گئے، اور وہاں پر جو تقریر ہے وہ کرنے کی اجازت مولانا طارق جمیل کو نہیں دی گئی۔ اس میں تبلیغی جماعت کا موقف یہ آتا ہے کہ جی دو چیزیں ہیں جو مولانا صاحب کرتے ہیں جن سے ہمیں اختلاف ہے۔ ایک یہ کہ وہ میڈیا پر آتے ہیں، ویسے آئی تھنک کہ دیکھیں تبلیغ کا کام اور دعوت کا کام میڈیا کے ذریعے جتنا وہ پھیلایا جا سکتا ہے آج کل کے دور میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور دوسری وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ پولیٹیکلی بہت ووکل ہیں، یعنی وہ سیاسی طور پر اپنی اوپینین جو ہے وہ دیتے ہیں اور انہیں جو ٹھیک لگتا ہے وہ بتاتے ہیں۔ وہ اس معاملے کے اندر پیچھے نہیں رہتے، نیوٹرل نہیں رہتے، خاموش نہیں رہتے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک ہر بندے کا رائٹ ہے۔ اور سیاست کو دین سے دور جو ہے وہ اگر آپ تاریخی حوالے اٹھا کر دیکھ لیں تو نہیں کیا جا سکتا، ایک اسلامی معاشرے کے اندر تو قطعاً نہیں کیا جا سکتا۔ اب جو بھی پولیٹیکل اوپینین ہو، ہر بندے کو اس کا حق ہے کہ وہ آئے اپنی پولیٹیکل اوپینین کو کردار ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، علماء کرام کے ہم نے آپ کو ویڈیوز سنوا چکے ہیں، 2 سے زیادہ علماء کرام کے، جنہوں نے بتایا کہ جیسے ہی یہ بیانات طارق جمیل صاحب نے دیے تو نواز شریف اور ان کے خاندان نے اپنے اثر و رسوخ جو تبلیغی جماعت کے اندر ہیں ان کو استعمال کیا، اور انہیں تبلیغی جماعت کے اندر بلاک کرنے یا نکالنے کی کارروائی شروع کر دی گئی۔ پھر 2-3 دن کے بعد بیان آیا کہ انہیں تبلیغی جماعت سے ہٹا دیا گیا، اور اب ان کو بیانات فرمانے کی اجازت نہیں ہے۔ جو بھی تبلیغی اجتماعات ہوں گے یا تبلیغی جماعت کا کوئی بھی پروسیس ہے اس کے اندر اب انہیں بولنے کی، بات کرنے کی اجازت جو ہے وہ ختم کر۔ اسی طرح کی نیوز کے لیے دیکھتے رہیے بلبل ٹاکیز۔